الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، انعمت، جو میں نے کی، علیکم، تم پر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنِّي، اور بلا شبہ، فَضَّلْتُكُمْ، میں نے تم کو فضیلت دی، فضلتکم، میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جس دن کام نہیں آئے گا، نفسن، کوئی نفس، یا جس دن کوئی جان کام نہیں آئے گی، عن نفسن، دوسری جان کے، شیئن، کچھ بھی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها، اور قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، عدل، فدیہ، ولا يقبل، اور قبول نہیں کیا جائے گا، منها، ان سے، عدل، فدیہ،
ولا يقبل منها عدل، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا تنفعها، اور نہ اس کو نفع دے گی. ولا تنفعها، اور اس کو نفع نہیں دے گی. شفاعتن، کوئی سفارش. ولا هم، اور نہ ہی ان کی ینصرون، مدد کی جائے گی. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذ، اور جب، ابتلا، آزمایا، ابراہیم، ابراہیم کو، ربہ، ان کے پروردگار نے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، کئی باتوں سے، بِكَلِمَاتٍ، کئی باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پورے اترے. فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پورے اترے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں کی. قال انی جاعلک للناس اماما. قال، اللہ نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، آپ کو بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، رہنما. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. قال ومن ذریتی، ابراہیم نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین. قال، اللہ نے کہا، لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے، میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب، جعلنا، ہم نے بنایا، البیت، بیت اللہ کو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مثابتاً، بار بار لوٹنے کی جگہ، مثابتاً، بار بار لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا،
جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا اور ساتھ حکم دیا، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مقام ابراہیم کو، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، وَعَهِدْنَا اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ ان طَهِّرَا تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہ جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں اولاً جو بنی اسرائیل ہیں ان کو حق تعالی شانہ نے مخاطب کر کے اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور ان پر جو حق تعالی شانہ نے انعامات کیے وہ یاد کروائے۔ دراصل پیچھے یہود و نصارہ کا تذکرہ ہوا اور مشرکین مکہ کا تذکرہ ہوا، تو یہ سب کے سب حضرات یہود و نصارہ اور عرب کے جو مشرکین تھے، یہ تینوں حضرات دعویٰ کرتے تھے، یہ تینوں گروہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں۔ ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتا تھا، اور ساتھ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ صرف میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہوں، باقی کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر نہیں۔ حضرت حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں جو گزشتہ آیات ہیں ان میں تذکرہ کر کے واضح کر دیا کہ ان تینوں گروہوں میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح عقائد پر نہیں ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے یہاں پہ حق تعالی شانہ واضح کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہوئے گزاری، اور اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن آزمائشوں سے گزرے وہ اللہ کے فضل سے ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ تو ان آیات میں حق تعالی شانہ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے انبیاء کا ایک بہت لمبا سلسلہ چلا، جس میں 4-5 ہزار کے قریب انبیاء کی تعداد ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ سلسلہ ختم ہوا۔ تو اس وقت تک بنو اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 4-5 ہزار انبیاء حق تعالی شانہ نے مبعوث فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا اس وقت تک۔ اب ان سب کا خیال یہ تھا کہ آخری جو نبی آئے گا تو وہ بنو اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے گا، اور اسی من گھڑت خیال کے مطابق وہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئے گا اور وہ ہماری مدد کرے گا، ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ تو اب چونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی کو بھیجا، تو یہ جو دنیا کی امامت تھی، دنیا کی رہنمائی اور پیشوائی کرنے کا جو منصب تھا، یہ حق تعالی شانہ نے بنو اسحاق سے لے کر بنو اسماعیل کو عطا کیا۔ تو چونکہ دنیا کی امامت کا جو منصب ہے، دنیا کی پیشوائی کا جو منصب ہے، وہ تبدیل ہو رہا تھا، تو اسی مناسبت سے حق تعالی شانہ نے یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس سلسلے میں اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ کیا یہاں پہ حق تعالی شانہ نے۔ چنانچہ پہلے حق تعالی شانہ نے فرمایا، یہ بھی وہی الفاظ ہیں جو پہلے بھی 2 جگہ گزر چکے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اس کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں بھی دی اور فضیلت بھی دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کا شکر کرے۔ اللہ کا شکر کس طرح ہوتا ہے؟ ایک تو زبان سے اعتراف کرے کہ یا اللہ یہ آپ کا نعمت اور آپ کا فضل ہم پر، اور ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری و اطاعت میں لگ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی مدد پہنچے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا کسی باپ کے کام آئے گا،
اور اسی طرح 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخی، اللہ اکبر، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی اور اپنے والد سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ اپنی بیگم سے بھاگے گا، وہ بنی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو گھڑی ہوگی قیامت کی، اور اس وقت جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو قیامت کی جو گھڑی ہے، قیامت کا جو دن ہے، اس کو یاد کروا رہے ہیں کہ اس سے ڈرو، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یہاں پہ یہ بھی مد نظر ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یہ جو فرمایا گیا نا سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی، یہ کافر اور مشرک کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ کافر اور جو مشرکین ہیں ان کے کام نہیں آئے گی سفارش۔ البتہ جو مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جو مسلمان گناہ گار ہیں ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث سے یہ چیز صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ مسلمان گناہ گار کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مشہور چیز ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے جو مختلف رشتہ دار ہیں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، تو ان میں سے 10 آدمیوں کو وہ جنت میں لے جانے کی سفارش کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح درجہ بدرجہ مختلف مقامات کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مختلف لوگوں کو مختلف تعداد میں لوگوں کی سفارش کرنے کا اختیار عطا فرمائیں گے۔ بہرحال مسلمان نافرمان، مسلمان گناہ گار کے لیے سفارش کرنے کا قرآن اور حدیث سے روز قیامت ثبوت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب آزما لیا اور آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا رہنما بنانا چاہتا ہوں، میں تجھے لوگوں کا رہنما بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی آپ رہنما بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں سے منتخب افراد کو رہنما اور پیشوا بنایا جائے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم لوگ ہوں گے آپ کی اولاد میں سے ان کو پیشوا بالکل نہیں بنایا جائے گا، رہنما بالکل نہیں بنایا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آزمایا تو وہاں پہ جاتا ہے جب آپ کو کسی کی قابلیت کا اور اہلیت کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، خبیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے؟ مفسرین نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک امتحان تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی قابلیت اور اہلیت کو معلوم کرنے کے لیے عام طور پر لیا جاتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے یہ
چیز پڑھی ہے یا نہیں، اس کو یاد ہے یا نہیں، یا اس کو یہ چیز آتی ہے یا نہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، وہ اس قسم کا امتحان نہیں تھا، بلکہ اور قسم کا امتحان تھا۔ وہ کیا تھا کہ بعض اوقات امتحان لیا جاتا ہے اس غرض سے کہ جہاں پہ بات پوچھی جا رہی ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، وہاں پہ جس کا آپ امتحان لے رہے ہیں وہ تو واقف ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کو یہ چیز یاد ہے، معلوم ہے اس کو، لیکن وہاں پہ اور دیگر جو افراد موجود ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو انہیں ان پر وہ چیز واضح کرنے کے لیے، اور بعض اوقات جس کا امتحان لیا جا رہا ہے اس کی دوسروں پر فضیلت ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض یہی تھی کہ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلند مقام معلوم ہو جائے۔ تو اس غرض سے حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیا لیا؟ آپ کو یاد آئے گا۔ اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ قرآن پاک میں مذکور ہے، اپنے والد کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ بت پرست تھا، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں وہ بت بنایا کرتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو بت خانہ تھا اس کے بتوں کو حق تعالی شانہ نے توڑوایا، اور پورا ملک اور پوری برادری اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے۔ اور پھر جو اس وقت کا ظالم و جابر بادشاہ تھا نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور پھر بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اور راستے میں کئی طرح کے امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، کہ جب آپ ہجرت کر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ، تو اس طرح مختلف آزمائشوں سے، اور پھر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بالکل ان کے بچپنے کی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں چھوڑ گئے۔ مکہ مکرمہ میں جو بالکل بیابان جنگل تھا، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے گئے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی شخصیت تھے۔ اور پھر یہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینی امامت کا، دینی پیشوا کا بلند مرتبہ ملنے والا تھا، تو اس لیے حق تعالی شانہ نے فرما دیا کہ جو آپ کی اولاد ہے اس میں کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، تو آپ کی اولاد میں ہر ایک کو دینی رہنما اور پیشوا بنانے کا وعدہ نہیں، بلکہ آپ کی اولاد میں سے جو نیک افراد ہوں گے ان میں سے چند ایک کو دینی رہنما اور پیشوا بنایا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ یہاں سے حق تعالی شانہ نے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں، اور جو سراپا امن ہو۔ ہم تمام لوگوں کو حق تعالی شانہ نے یہ حکم دیا کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ ہم چاہے مغرب میں رہتے ہیں، چاہے مشرق میں رہتے ہیں، چاہے شمال میں رہتے ہیں، چاہے جنوب میں رہتے ہیں، لیکن ہم سب کو کیا حکم ہے
کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اس کے لیے یہ ہم پر لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں ہیں، ہم نے اپنا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، خانہ کعبہ سے اپنا رخ نہیں پھیرنا۔ اور خاص طور پر یہ شرعی مسئلہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی مسجدیں بنانی ہیں ان تمام کا رخ یقینی طور پر خانہ کعبہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں ہوگا، ہم جان بوجھ کر ادھر ادھر کریں گے تو ہماری جو عبادت ہے نماز وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس مقام پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اس کے بارے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی جو مقام ابراہیم ہے وہاں پہ تم نماز ادا کرو۔ یہ خاص قسم کا پتھر تھا جو حق تعالی شانہ نے جنت سے بھیجا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت ایک حد تو وہ تھی جہاں تک ان کے ہاتھ آسانی سے پہنچ رہے تھے، اور پھر ایسی جگہ ایسا مقام آیا کہ جہاں سے ہاتھ صحیح طرح وہ لگ نہیں رہے تھے، دیوار تک پہنچ نہیں رہے تھے، تو اس موقع پر حق تعالی شانہ نے جنت سے یہ پتھر بھیجا، اور اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس دور میں جو وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس پتھر نے لفٹ کا کام دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر ہونا ہوتا تو یہ پتھر اوپر ہو جاتا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے ہونا ہوتا تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، اور خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیم کے نام سے اس کو انہوں نے شیشے کے اس میں باکس میں بند کر کے تو لوگوں کے دیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہاں پہ نوافل کا ادا کرنا مسنون ہے۔ اگر موقع ہو، جگہ ہو، لوگ تنگ نہ ہو تو وہاں پہ نوافل ادا کرنے چاہیے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ پہلی تاکید حق تعالی شانہ نے یہ کی ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھو، ظاہری نجاستوں سے بھی اور باطنی نجاستوں سے بھی۔ ظاہری نجاست کیا ہے؟ ظاہری گندگی، اور باطنی نجاست کیا ہے کہ جیسے شرک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہیں۔ ظاہری طور پر تو وہ صاف ستھرے ہوں گے لیکن دل ان کا ناپاک ہے، دل میں نجاست ہے، دل میں وہ ناپاکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ جو عقائد کی پلیدی ہے، عقائد کی ناپاکی ہے، یہ بہت سخت ہے، جس کا ہمیں ظاہری طور پر احساس بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو صاف طور پر فرما رہے انما المشرکون نجس، کہ شرک جو ہے یہ باعث نجاست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین، میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہم مسلمانوں کے ہے کہ اللہ
کہ اللہ کے گھر کو ظاہری نجاستوں سے بھی پاک رکھیں اور باطنی نجاستوں سے بھی پاک رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم سب کو تا قیامت جو ہے نا یہ رہے گا اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. دعا ہے حق تعالی شانو ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے, ہم سب کے لیے اللہ تعالی آسانیاں فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک تو پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں یہ جو ہمارا سبق ہے اس کلاس کا, یہ روزانہ شام 4 بجے انشاءاللہ ہوا کرے گا.